الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائی اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، صحت مند ایمان سے صحت مند زندگی بنتی ہے. جس قدر ایمان صحت مند ہوگا اسی قدر زندگی خوشگوار ہوگی. صحت ایمان کی صحت سے زندگی میں صحت آتی ہے، خوبصورتی آتی ہے، زندگی خوشگوار ہوتی ہے. اور جتنا ایمان میں نقص آئے گا اتنے اس کی زندگی میں خرابی آئے گی. ایمان کی خرابی گناہ سے آتی ہے. حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں گناہ کی فوری سزا ملتی. حضرت فرمایا کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں گناہ کی فوری سزا ملتی. وہ دوسری بات ہے کوئی سمجھے یا نہ سمجھے. بس اوقات اندر ہی اندر کینسر بڑھ رہا ہوتا ہے لیکن مریض کو پتہ نہیں ہوتا. اسے پتہ نہیں ہوتا. اسی طرح گناہ کی فوری سزا ملتی ہے لیکن چونکہ سمجھ نہیں ہے تو اسے اندازہ نہیں ہوتا. اگر ذوق صحت مند ہو پھر مٹھاس اور کڑواہٹ کا پتہ لگتا ہے، اور اگر ذائقہ خراب ہو جائے تو مٹھاس اور کڑواہٹ کا احساس نہیں ہوتا. تو گناہ کی نحوست سے فوراً زندگی میں خرابی آتی ہے. اب کیسے خرابی آئی؟ بس اوقات اس کی نظر بھی اس کی طرف نہیں جاتی کہ گھر کا سکون ختم ہو گیا. گھر میں دلوں میں ایک دوسرے کے لیے احترام نہیں رہا. گھر میں ایک دوسرے کے لیے خیر خائی کے جذبات نہیں رہے. زندگی بجھی بجھی سی ہو گئی. حضرت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے نیکی خالص ہوگی، اس سے اندر اتنی خوشی ہوتی ہے، اتنی فرحت نصیب ہوتی ہے، قریب قریب ایسی فرحت جنت میں ملے گی. نیکی خالص ہو، اس سے اندر اتنا انبساط، اتنی فرحت ملتی ہے، قریب قریب ایسی خوشی جنت میں ملی. اب بتائیے جس کا اندر خوش ہو
وہ بھی ڈپریشن میں جا سکتے ہیں. وہ بھی ڈپریس ہو سکتے ہیں. سچ بتاؤں آج کچھ نیکیاں کرنے والے یا نیکیاں نہیں کرنے والے اندر سے زندگیاں سب کی بجھی ہوئی لگتی ہیں. مزہ نہیں ہے. بجھی ہوئی دل، پریشان حال چہرے، بے سکون زندگی. تو صحت مند ایمان سے صحت مند زندگی ہے، خوشگوار زندگی ہے، پرسکون زندگی ہے. جتنے ایمان میں خرابی ہے واللہ اتنی ہی زندگی میں خرابی آئے گی. ہم مانے نہ مانے ہوگا ایسا ہی. ہوگا ایسا ہی. ایمان میں خرابی اور کمزوری آ گئی، زندگی خراب ہو جائے گی. زندگی میں نقص آ جائے گا. چاہے وہ غریب کی جھوپڑی ہو، چاہے وہ امیر کی کوٹھی ہو. کوئی بھی نہیں بچے گا. نہ کوئی دولت بچا سکتی ہے اس کی زندگی کی خرابی کو، اور نہ ہی کوئی اسٹیٹس بچا سکتا. آپ کے کانوں میں خبریں ملتی ہیں کہ فلاں نے خودکشی کر لی. اور یہ بھی آپ کو پتا ہوتا ہے کہ خودکشی کرنے والا بسا اوقات بڑا جگیردار، فیکٹریوں کا مالک، دولت، شہرت اور اسٹیٹس، تعلقات، اور پھر خودکشی. اندر کے ویرانے کو دولت تو نہیں ختم کر سکتی، زمینیں اور جاگیریں تو نہیں ختم کر سکتی. اندر کی بے چینی اور بے سکونی کو دنیا کی شہرت اور اسٹیٹس تو نہیں ختم کر سکتی. یہ عبرت کی چیزیں ہوتی ہیں. کوئی ہو عبرت پکڑنے والا کہ دنیا کی اس مادی نقشے میں بظاہر اس کے پاس ہر چیز ہے، اور پھر خودکشی کر رہا ہے. فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، ہیں آنکھیں کہ عبرت لے لو. ہے کوئی آنکھوں میں بینائی کہ ان حالات سے سبق لے لو. میرے عزیزو، ایمان میں خرابی آئے گی، واللہ زندگی میں خرابی آئے گی. اور اس خرابی اور زندگی کی اس کمی کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں پور کر سکتی سوائے صحت مند ایمان. سوائے صحت مند ایمان. جتنا اچھا ایمان ہوگا اتنی اس کی اندر سے اچھی زندگی ہوگی. قرآن نے اچھے ایمان کی نشانیاں بتائی ہیں، نبی نے بھی بتائی. جتنا اچھا ایمان ہوگا اتنی اس کے اندر سے اچھی زندگی ہوگی. میں عرض کروں کتنی اچھی ہو سکتی ہے؟ قریب قریب وہ زندگی اندر کی جیسے جنت میں ہوتی ہے.
بعض لوگوں کے پاس آپ جائیں گے تو اٹھیں گے تو پریشان حال ہو کے اٹھیں گے. ان کے اندر پریشانی، ان کے زبان کے بول پریشان کون، ان کی فضا مایوس کون. اور بعض لوگوں کی صحبت میں آپ جائیں گے تو سکون سے اٹھیں گے، ان کی باتوں میں اطمینان، اس ماحول میں ایک سکون. تو سوچو ان کے اندر کتنا سکون ہوگا. آج تو جہاں اٹھے بیٹھیں گے پریشان ہوگی اٹھیں گے. اور کسی ایسی کی صحبت مل جائے جس کے اندر انبساط اور فرحت ہے نیکی اور تقوی کی وجہ سے، تو وہ خوشبو آپ کو بھی ملے گی. آپ بھی جب وہاں سے اٹھیں گے تو اطمینان لے کے اٹھیں گے. کسی ایسے کی صحبت مل جائے نا جس کے اندر نیکی اور تقوی کی وجہ سے فرحت اور خوشی ہے، تو اس کی ٹھنڈک آپ کو بھی ملے گی، آپ کو بھی سکون ملے گا. تو صحت مند ایمان، اچھے ایمان سے اچھی زندگی، دنیا کی بھی آخرت کی زندگی بھی، موت بھی، دونوں اچھی. جینا مرنا دونوں بڑا خوبصورت اچھے ایمان سے. اور جتنی جتنی ایمان میں خرابی آتی چلی جائے گی، ایمان میں کمزوری آتی چلی جائے گی، اتنا اتنا زندگی میں نقصان آتا چلا جائے گا. نقصان آتا چلا جائے گا. یہ بات اللہ کی ہے، یہ بات اللہ کے رسول نے بتائی ہے. میرے عزیزوں، ہمارا دل مانے نہ مانے، حق سچ تو یہی ہے. حق سچ تو یہی ہے. سچائی تو اسی میں ہے، اور دنیا آج اس کا نقشہ پیش کر رہی ہے. کہ 10 سال ہو گئے، 15 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، چیزیں تو بہت ہی اچھی ہو گئی، لیکن زندگی اتنی ہی پریشان ہو گئی. جتنی چیزیں اچھی ہو گئی اتنا ایمان اچھا ہو جاتا ہے، تو زندگی بھی آج اچھی ہو جاتی ہے. اچھی ایمان کی نشانی کیا ہے؟ صحت مند ایمان کی علامت کیا ہے؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. جب ایمان اس کی نظر میں سب سے قیمتی دولت بن جاتی ہے، اور ایمان اس کے سب سے محبوب ترین دولت ہو جاتی ہے، اور پھر وہ ایمان اس میں رچ بس جاتا ہے، ایسے صحت مند ایمان کی علامت یہ ہے کہ پھر اسے گناہ کی زندگی سے گھن آنے لگتی، کراہت، بدبو. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. پھر اسے گناہوں سے گھن آنے لگتی ہے. جیسے آدمی پاخانے کے پاس سے گزرتا ہے، گھن آتا ہے.
گندگی کے پاس سے گزرتا ہے، گھن آتی ہے۔ فرمایا روئے زمین پہ ایسے مسلمان گزرے جنہیں ایسا بڑھیا ایمان نصیب ہوا، پھر انہیں گناہوں سے گھن آنے لگی۔ اب تو مزاج اتنا بگڑا ہے کہ گناہوں میں گھن آنے کے بجائے گناہوں میں لذت آتی ہے۔ گناہوں میں لذت آتی ہے۔ بتائیے میاں ایمان کا پھر کیا حال ہوگا؟ اب تو مزاج اتنا بگڑا ہے، گناہوں میں لذت آتی ہے۔ ہاں، نیکی کرنے میں بڑا بوجھ لگتا ہے، بڑی مشکل ہوتی ہے۔ گناہوں میں لذت آتی ہے، اتنا مزاج بگڑا ہے۔ بد نظری کرنے میں مزہ آتا ہے، غیبت کرنے میں، سننے میں مزہ آتا ہے، حرام کھانے میں خوشی ہوتی ہے، حرام کما کے لانے میں خوشی ہوتی ہے۔ اتنا مزاج بگڑا۔ پھر دیکھیے نا ایمان کہاں ہے؟ صحت مند ایمان تو یہ ہے، اچھا ایمان تو یہ ہے وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اسے گناہ سے، فسق سے، اللہ کی نافرمانی کی زندگی سے کراہت آئے۔ آج نیکیاں ہیں لیکن مسلمان آج نیکیوں کے ثمرات اور برکات سے محروم کیوں ہیں؟ گناہی ہے، گناہی ہے۔ اور خوب ہے، اور اتنے ہیں کہ احساس بھی نہیں رہا۔ تو میرے عزیزو پھر ری ایکشن تو آئے گا، آئے گا ری ایکشن۔ جتنا ایمان خراب ہوگا اتنی زندگی خراب ہوگی، اور یہ پتھر پہ لکیر ہے۔ یہ ایسی یقینی بات ہے جیسے دن کے آنے کے، سورج نکلنے کے بعد دن کا آنا یقینی ہے، اس سے بھی زیادہ یقینی ہے کہ ایمان کی خرابی سے زندگی میں ضرور خرابی آئے گی۔ وہ اسے سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ وہ خرابی اسے سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ آدمی بساؤں کا اتنا بد ذائقہ ہو جاتا ہے کہ میٹھی چیز کڑوی لگتی ہے، کڑوی میٹھی لگتی ہے۔ اتنا اندھا بہرا ہو جاتا ہے، اتنا اندھا بہرا ہو جاتا ہے کہ سزا بھی ملتی ہے، سمجھ نہیں آتی اس کو۔ سمجھ نہیں آتی۔ تو صحت مند ایمان کے ساتھ صحت مند زندگی، خوشگوار زندگی، اور جتنی ایمان میں خرابی آئے میرے عزیزو اتنی ہی زندگی میں خرابی آئے گی۔ ایک مسلمان کی زندگی، ایک مسلمان کے گھرانے کی زندگی، ایک مسلمان معاشرے کی زندگی، ایک مسلمان کی زندگی، مرد کی یا عورت کی،
باپ کی یا اولاد کی، گھر کی زندگی، معاشرے کی زندگی کیسی ہوتی ہے؟ فرمایا ایسی ہوتی ہے کہ ان کے ہاں ایمان ان کے ہاں سب سے قیمتی دولت ہوتی ہے۔ حبب الیکم، یہ ایک مسلمان کی زندگی، ایک مسلمان گھرانے کی زندگی، یہ مسلمانوں کے معاشرے کی زندگی ہے کہ ایمان ان کے ہاں سب سے قیمتی دولت ہے۔ حبب الیکم، سب سے محبوب، سب سے قیمتی دولت ایمان۔ ہمیں شاید اندازہ نہ ہو کہ قیمتی چیز ایمان کیسے ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن بجادین رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے، ایمان لے آئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نوجوان سے کہا کہ جس ماحول میں تم جا رہے ہو تمہارے لیے ماحول سازگار نہیں ہے، اپنے اپنے ایمان کی خبر کسی کو نہ دینا، جب ہم کہیں تو پھر بتا دینا۔ اب یہ نوجوان گھر گیا، والد کا انتقال ہو چکا تھا، یہ چچا کی سرپرستی میں رہتے تھے، والدہ بھی زندہ تھی، لیکن کچھ ہی دن گزرے یہ نوجوان بدلا بدلا سا نظر بدل گیا بہت کچھ۔ آدمی کے پاس کاروبار اچھا ہو جائے، آدمی کا کاروبار اچھا ہو جائے تو کچھ عرصے کے بعد بہت کچھ بدل جاتا ہے، گھر بدل جاتا ہے، سوسائٹی بدل جاتی ہے، گاڑی بدل جاتی ہے، بچوں کا اسکول بدل جاتا ہے، دوست احباب اٹھنے بیٹھنے والے بدل جاتے ہیں، خوشیوں کا رنگ انداز بدل جاتا ہے۔ کاروبار اچھا ہو جائے تو بہت کچھ بدل جاتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، ایمان اچھا ہو جائے تو نہیں بدلتا کیا؟ کاروبار اچھا ہو جائے تو بہت کچھ بدل جائے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میاں ایمان آ جائے اور نہ بدلے؟ چھپتا نہیں ہے، پھر بہت کچھ بدل گیا اس نوجوان کا، دیکھنا بدل جاتا ہے، سوچنے کا انداز بدل جاتا ہے، زندگی کی ترجیحات بدل جاتی ہیں، زندگی کا مقصد بدل جاتا ہے، کامیابی اور ناکامی کا معیار بدل جاتے ہیں۔ سچ یہ ہے کہ ایمان آتا ہے تو عقل روشن ہو جاتی ہے، دور اندیشی آ جاتی ہے، اس جہان سے اگلے جہان کو بھی دیکھنے لگتا ہے، بڑا روشن خیال ہو جاتا ہے، بڑا دور اندیش ہو جاتا ہے۔ ایمان آ جائے بہت کچھ بدل جاتا ہے۔ چچا نے کہا بھتیجے کچھ بدلے بدلے سے لگ رہے، وہ جو ایک نئے شخص آئے ہیں مدینہ میں، تم ان کے پاس تو نہیں ہو گیا ہے؟ اب اس نوجوان کو پتا ہے کہ سچ بولا تو اس کی قیمت بڑی ادا کرنی ہے، پتا ہے، لیکن ایمان
اپنے ساتھ جھوٹ کو برداشت نہیں کرتا. سبحان اللہ. اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے مسلمان اپنی فطرتی کمزوری کی وجہ سے بخیل ہو سکتا ہے، کمزوری کی وجہ سے بزدل ہو سکتا ہے، مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. صحت مند ایمان کے ساتھ خیانت کا کوئی جوڑ نہیں ہے، بد عہدی کا کوئی جوڑ نہیں ہے، جھوٹے کا کوئی جوڑ نہیں ہے. صحت مند ایمان کے ساتھ یہ برائیاں مسلمان میں نہیں آ سکتی کہ خائن ہو، آج شکنی کرنے والا ہو، جھوٹ کا عادی ہو. اللہ کے نے فرمایا ان کا کوئی جوڑ نہیں ہے. اب اس نوجوان نے جھوٹ نہیں بولا، سچ بولا. کیا چچا انہی کے پاس سے ہو کے آیا؟ چچا کہنا ہے کہ بھتیجے یا تو اس ایمان سے دستبردار ہو جا، یا تجھے گھر سے نکالوں گا اور بے لباس کر کے نکالوں گا، اور پھر میرے گھر میں واپس نہیں آنا ہوگا. زندگی کے تمام مفادات سے دستبردار ہونا ہوگا اور بے لباس کر کے نکالوں گا. قرآن کی بات سچی ہے. وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ. سبحان اللہ. کہ اس روئے زمین میں ایسی مبارک ہستیاں بھی گزری ہیں کہ ان کے ہاں ایمان اس سے بڑی دولت کوئی نہیں، اس سے بڑی دولت کوئی نہیں. یہ معمولی بات ہے. یہ ایمان کی خاطر چھوٹی سی قربانی ہے. قرآن تو سچ کہتا ہے. نوجوان کہنے لگا چچا جان ساری دنیا چھوٹ سکتی ہے، اب ایمان نہیں چھوٹ سکتا. ایمان نہیں چھوٹ سکتا. پھر چچا نے وہ کیا جو کہا، بے لباس کر کے باہر دھکا دیا. ماں دوسرے دروازے سے آئی، بے لباس بیٹے کو اپنی اوڑھنی دے دی. اس نے اس کے دو ٹکڑے کیے، ایک کندھے پہ ڈالا، ایک سے سطر ڈالا. تو اس صحابی کا لقب پڑ گیا عبداللہ ذوالبجالین، دو چادروں والا صحابی. وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ. یہ ہے ایک مسلمان کی زندگی، یہ ہے ایک مسلمان گھرانے کی زندگی، یہ تھا مسلمانوں کا معاشرہ. ایمان کی خاطر ہر چیز قربان. ایمان بڑی ہے. میرے عزیزو، ایمان کی قدر و قیمت ہوگی تب ایمان کی حفاظت ہوگی نا، تب اس کو اچھا کریں گے نا. جب اس کی قدر و قیمت ہی نہیں ہے، کوئی بھی چور ڈاکو آ کے اچک کے لے جائے، اس میدان کو تو پتہ ہی کوئی نہیں کتنی بڑی دولت چلی گئی. جیسے ایک معصوم بچے کے ہاتھ میں ہیرا ہو، کوئی بھی ٹھگنے والا ٹھگ کے لے جائے گا، کیونکہ اسے اندازہ نہیں کہ اس کے ہاتھ میں کتنی قیمتی چیز ہے. تو سب سے پہلی چیز تو مسلمان کی زندگی میں اس دولت کی عظمت اہمیت تو آئے. فرمایا ہاں جب دنیا کی عظمت آئے گی پھر ایمان اسلام کی عظمت ہیبت دل سے نکل جائے گی.
دونوں چیزیں اکٹھی نہیں رہ سکتی۔ جب میری امت کے دل میں دنیا کی عظمت آئے گی تو ایمان اسلام کی عظمت ہیبت اس کے دل سے نکل جائے گی۔ دنیا کے لیے کوئی چیز خطرہ بنے تو کتنی احتیاط کرتے ہیں۔ 100 بسکٹ ہو اور ان 100 میں ایک زہریلا ہو اور ان کو 100 کو مکس کر دیا جائے، ایک کو کوئی ہاتھ لگائے گا؟ بچے کو کھانے دیں گے؟ بیٹی کو کھانے دیں گے؟ کوئی اگر نصیحت کرے میاں 99 تو ٹھیک ہیں، ایک سے کیا ہوگا؟ خیر خواہ سمجھے گا، قاتل سمجھے گا، دشمن سمجھے گا۔ اس دنیاوی زندگی کی تو اتنی اہمیت، بتائیے ایمان کے خطرے سے بھی ایسی احتیاط کرتے ہیں؟ جو چیز ایمان کے لیے خطرہ بن رہی ہے، میرے بچے بچیوں کی ایمان کے لیے خطرہ بن رہی ہے، وہاں بھی ایسی احتیاط کرتے ہیں۔ وہاں تو یوں اپنے آپ کو سمجھاتے ہیں، وہاں اچھے لوگ بھی تو ہوتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں، اچھے لوگ بھی تو ہوتے ہیں نا۔ حبب الیکم الایمان، ایمان کی دولت کی اتنی قدر و منزلت ہے کہ روئے زمین پر اس سے زیادہ قیمتی، اس سے زیادہ محبوب چیز اس کی نظر میں اور کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا اور آپ یہ دعا اپنی امت کو سکھا، فرمایا اللہم حبب الینا الایمان، اے اللہ ایمان میرے ہاں سب سے محبوب ترین چیز بنا رہا، وَزَيِّنُوا فِي قُلُوبِنَا، اور اس کو میرے دل میں رچا بسا دے، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اے اللہ ایسا ایمان دے دے، ایسا صحت مند ایمان دے دے کہ مجھے گناہوں سے نفرت ہونے لگ جائے، گھن آنے لگ جائے۔ یہ اللہ کی نبی نے دعا سکھائی۔ اور قرآن نے یہی تصویر دکھائی ہے کہ روئے زمین پہ ایسے مسلمان بھی گزرے جن کا ایمان ایسا ہی تھا، اور جن کا ایمان سب سے محبوب ترین دولت تھی، اور ایسا رچ بس گیا تھا ایمان کہ انہیں گناہوں کی زندگی سے گھن آنے لگی۔ صحت مند ایمان، تو صحت مند زندگی کے لیے، خوشگوار زندگی کے لیے، خوبصورت زندگی کے لیے خوبصورت ایمان چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں خوبصورت زندگی کے لیے خوبصورت گھر چاہیے، ہم سمجھتے ہیں اچھی زندگی کے لیے اچھا سرمایہ چاہیے، ہم سمجھتے ہیں خوشگوار زندگی کے لیے اچھا کاروبار چاہیے۔ اللہ یہ ساری نعمتیں آپ کو نصیب فرمائے، لیکن میرے عزیزو اچھے ایمان کے بغیر اچھی زندگی نہیں ہو سکتی۔ پھر یہ ساری نعمتیں دھری کی دھری رہ جاتی، بے اثر ہو جاتی ہیں، ان کا اپنی نعمتوں کا پھل میٹھا نہیں رہتا۔ ان ساری نعمتوں کی اچھائی بھی ایمان کی اچھائی سے ہے، ایمان کی اچھائی سے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، کن آنے
پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے البر لا یبلا، خیال رکھو نیکی نہیں پرانی ہوتی کہ تمہیں اس کا پھل نہ ملے، تمہاری زندگی میں اس کا میٹھا پھل نہ آئے، ایسا نہیں۔ البر لا یبلا والاسم لا ینسا، اور خیال رکھنا گناہ نہیں بھلایا جاتا، اور جس ذات نے نیکی اور بدی کا بدلہ دینا ہے لا جناب، وہ ذات سوتی نہیں ہے۔ جس ذات نے نیکی اور بدی کا بدلہ دینا وہ ذات سوتی نہیں ہے، حی القیوم ہے۔ اب دیکھ لو، اگر زندگی اچھی کرنا چاہتے ہو، موت اچھی کرنا چاہتے ہو، آخرت اچھی کرنا چاہتے ہو، اپنا ایمان اچھا کرو، اور ایمان کی خرابی گناہوں سے ہوتی ہے۔ گناہوں کی نحوست سے ایمان کا نور بجھ جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آپ کے ایک امتی نے کہا، موسیٰ اللہ کو ناراض بھی کرتا ہوں، سزا تو کوئی نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، فرمایا اسے بس بتاؤ، کیا تم عبادات اور مناجات کی حلاوت سے محروم نہیں ہو؟ کیا یہ گناہ کی سزا تھوڑی ہے کہ میٹھی چیز کھائی اس کی مٹھاس نہیں پتہ لگی، کڑوی چیز کھائی اس کی کڑواہٹ نہیں محسوس ہوئی، عبادت کی تو مزہ کوئی نہیں آیا، لذت کوئی نہیں، سکون کوئی نہیں، گناہ کیا تو اس کی کڑواہٹ نہیں، کیا یہ گناہ کی سزا کم ہے؟ میں عرض کر رہا ہوں اتنی بڑی سزا ملتی ہے کہ بس اوقات بد ذائقہ ہو جاتا ہے، کہ عبادات بوجھ بن جاتی ہیں اور گناہوں میں لذت آنے لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ یعنی وہ کتنی باطنی لحاظ سے بڑی بیماری ہے کہ جہاں برائیوں میں مزہ آنے لگتا ہے، اور قرآن نے بتایا کہ ایمان تو وہ ہوتا ہے جہاں برائیوں میں گھن آتی ہے اور اسے مزہ آ رہا ہو۔ صحت مند ایمان تو ہمیشہ میرے عزیزوں اپنے ایمان کی ہمیں صحت کی فکر کرتے رہنا چاہیے، اس سے ہر چیز اچھی ہوتی چلی جائے گی، ہر چیز اچھی ہونے لگے گی۔ جتنا اچھا ایمان ہوتا چلا جائے گا اتنی زندگی اچھی ہوتی چلی جائے گی۔ ایک شخص حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئے، کہنے لگا یا رسول اللہ، مجھے اپنی ایمان کی صحت کے بارے میں یا ایمان کی خرابی کے بارے میں کیسے پتہ لگے تاکہ میں بھی اندازہ لگا لوں کہ میرا ایمان صحت مند ہے، بیمار ہے، طاقتور ہے، کمزور ہے بھی یا نہیں، کیسے پتہ چلے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اذا سرت کا حسنۃ وساءت کا سیئۃ فانت مؤمن۔ اذا سرت کا حسنۃ وساءت کا سیئۃ فانت مؤمن، جب تو نیکی کرے اور نیکی کی زندگی اختیار کر رہا ہو تو یہ اندر فرحت میں نے عرض کیا نا، حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ لگے
کہ بس اوقات اتنی خوشی ہوتی ہے، اندر اتنا خوش ہوتا ہے، قریب قریب ایسی خوشی جنت میں ہو۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ایمان کی علامت کیا ہے؟ اذا سرت کا حسنتک، جب تجھے نیکی تیرے اندر سرور پیدا کرے، جب تیرے اندر نیکی فرحت پیدا کرتے۔ گناہ کی نحوست کی سزا کیا ہوتی ہے؟ نیکیوں کا سرور ختم ہو جاتا۔ نماز پڑھی نہ پڑھی کوئی پتہ نہیں لگا، تلاوت کی نہ کی کوئی پتہ نہیں لگا، مسجد میں آیا نہیں آیا کوئی پتہ نہیں لگا، صدقہ دیا نہیں دیا کوئی سرور نہیں، نیکی سے فرحت نہیں ہے، سرور نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے گا یا رسول اللہ صحت مند ایمان کیسے میں اپنے ایمان کا جائزہ لوں؟ فرمایا اذا سرت کا حسن، تب تجھے تیری نیکی تیرے اندر سرور پیدا کرے، اور جتنی بڑھیا نیکی ہوگی، جتنی خالص نیکی ہوگی، اتنی اندر خوشی زیادہ ہوگی۔ امام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ وقت کے حاکم نے آرڈر جاری کر دیا جیل کا، آپ کو اس کے کرندے جیل لے کے جا رہے ہیں، آپ کے چہرے پہ اطمینان، سکون۔ محبت کرنے والوں نے پوچھا اتنا اطمینان؟ فرمایا ہاں مزے آئے گا، خلوت میں جاؤں گا، خلوت میں جاؤں گا، میرے دل میں جو میری جنت ہے اس کے مزے اکیلے لوں گا، میری اندر کی جنت تو کوئی نہیں دے سکتا، میری جنت تو میرے ساتھ ہے، میرے اندر کی جنت تو کوئی نہیں لے کے جا سکتا۔ اور میرے عزیزو، جب اندر تنگی ہو، اندر بجھا ہوا ہو، تو بڑے بڑے محلات بھی اس کے اندر خوشی نہیں لا سکتے، بڑے بڑے محلات بھی اس کے اندر سرور نہیں لا سکتے۔ فرمایا اذا سرت کا حسن، جب تجھے نیکی تیرے اندر سرور پیدا کرتا ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں گناہ کی ایک بڑی سزا کیا ہے؟ نیکیوں کا سرور ختم ہو گیا، نمازی اور پریشان حال، ذکر کرنے والا اور غمزدہ، صدقہ کرنے والی اور بے چین اور بے سکون، وظیفے پڑھنے والی اور مایوس اور ڈپریشن میں۔ یہ کون سی نیکی ہے بھائی؟ یہ کون سی نیکی ہے؟ نیکی کی زندگی جب ایمان صحت مند ہو اور نیکی ہو تو آدمی اندر سے خوش ہوتا ہے۔ وہاں ڈپریشن کا کیا تعلق؟ وہاں مایوسی کا ہے گی، وہاں غم کدھر؟ لیکن میرے عزیزو آج ایمان میں خرابی آ گئی نا، کہ ان گناہوں کی نحوست نے، اس ظلمت نے نیکیوں کا نور ہی ختم کر دیا۔ اذا سرت کا حسنت، فرمایا جب نیکی کی زندگی تیرے اندر سرور پیدا کر دے، وسعت کا سیئتک، اور گناہ تجھے پریشان کر دے۔ حکیم تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے جب آدمی کا صحت مند ذوق ہوتا ہے، روحانیت ٹھیک ہوتی ہے، ایمان صحت مند ہوتا ہے اور اس سے گناہ سرزد ہوتا ہے، تو اسے ایسی تکلیف ہوتی ہے کہ اس کے سر پہ ہزاروں تلواریں چلیں، اس سے بھی زیادہ اس کو اس گناہ سے تکلیف ہوتی ہے۔ ایمان اتنی تکلیف ہوتی ہے۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے جب نیکی تیرے اندر سرور پیدا کرتا ہے اور گناہ تجھے تکلیف میں ڈالتا ہے فأنت مومن، یہی علامت ہے کہ اللہ نے تجھے ایمان دے رکھا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے بھائی ایمان۔ اور اپنے ایمانوں کا جائزہ تو ہم ہر وقت لے سکتے ہیں۔ کہ آج گناہ کے سرزد ہونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے؟ گاڑی کا شیشہ ٹوٹ جائے تکلیف ہوتی ہے، موبائل گم ہو جائے تکلیف ہوتی ہے، بچے کا رزلٹ ٹھیک نہ آئے تکلیف ہوتی ہے۔ ہونی چاہیے، نعمت چلی گئی، نعمت میں نقصان ہو گیا، لیکن بتائیے ایمان کیا ان ساری نعمتوں سے چھوٹی نعمت ہے؟ اس کی خرابی سے مجھے کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ وہاں تکلیف کتنی اندر آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اپنے ایمان کا جائزہ لیتے رہو، پیمانہ ہم دے دیتے، تول ترازو ہم دے دیتے، تم اپنے ایمان کو تولتے رہو کہ دیکھ لو تم ایمان کے لحاظ سے کہاں کھڑے ہو۔ دھوکہ نہ کھانا۔ آج ہم دھوکہ کھاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں اس کو جو صرف جمعے پڑھتا ہے، ہم کہتے ہیں ان سے تو ہم اچھے ہیں، ہم تو جمعہ کی اصل 4 نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ہم بھی زور اصل مغرب پڑھ لیتے ہیں، ہم مطمئن ہو جاتے ہیں۔ جو صرف دوپٹہ کر رہی ہوتی ہے وہ بھی مطمئن ہوتی ہے، وہ اس مخلوق کو دیکھتی ہے جن کے سر پر دوپٹہ ہی نہیں ہوتا، وہ بھی مطمئن ہوتی ہے، ان سے تو ہم اچھے ہیں۔ ہم دھوکہ کھاتے ہیں، ہم دین کے لحاظ سے اپنے سے کم تر دیکھ کر مطمئن ہو جاتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دھوکہ نہ کھانا ایمان نہیں ہے۔ اگر نیکی کی وجہ سے تمہارے اندر سرور نہیں آ رہا اور گناہ کرنے سے تمہیں تکلیف نہیں ہو رہی تو اپنا ایمان کا خیال کرو، اپنا ایمان کا خیال کرو۔ اور میرے عزیزو، اگر ایمان میں اتنی خرابی آ گئی تو پھر امید نہ رکھو کہ زندگی اچھی ہوگی، پھر یہ خیال نہ رکھو کہ موت اچھی ہوگی۔ ہم حسب الذی نجترح السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم ساء ما يحكمون۔ ایک ایمان والا، ایک فرما بردار، ایک نیک اور متقی، اور ایک بے ایمان اور ایک گناہوں کی زندگی اور ایک نافرمان، فرمایا تمہارا کیا خیال ہے دونوں کا جینا مرنا ایک جیسے ہوگا؟ ساء ما یحکمون، فرمایا اگر تمہارا خیال ہے کہ دونوں کا جینا مرنا ایک جیسا ہوگا، اللہ کریم کہہ رہے تم غلط فیصلہ کرو، تم غلط فیصلہ کرو، تم غلط فیصلہ کر رہے ہو۔ بے ایمان اور با ایمان، اور فرما بردار اور نافرمان، با حیا اور بے حیا، نمازی اور بے نمازی، حرام کھانے والا اور چن چن کے حلال کھانے والا، دونوں کا جینا مرنا ایک جیسے ہوگا؟ میں ساء ما یحکمون، ہرگز نہیں، دونوں کا جینا مرنا ایک جیسا نہیں۔ جتنی ایمان میں خرابی آئے گی اتنی زندگی میں خرابی آئے گی، اتنی موت میں خرابی آئے گی۔ دونوں ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ تو میرے عزیزوں، یہ تول ہے، یہ پیمانہ ہے اپنی ایمانی زندگی کا جائزہ لینے کا۔
ماحول نہیں ہے کہ آپ ماحول سے اپنے دینداری کا جائزہ لیں کہ ان سے تو ہم اچھے ہیں، ہمارے بچے ان سے تو اچھے ہیں۔ ہم آج پیمانہ ماحول کو بناتے ہیں۔ ہمارے ہاں اب دینداری کا پیمانہ ماحول ہے اور اسے دیکھ کر مطمئن ہو جاتے ہیں۔ میرے عزیزوں، ماحول تو گرتا چلا جائے گا، کچھ بھی نہیں چھوڑے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو دیکھو، اور آپ نے جو آئینہ دکھایا ہے اپنا ایمان اس آئینے میں دیکھو، اس آئینے میں اپنی ایمانی زندگی دیکھو، کہاں کھڑے ہیں؟ فرمایا نیکی تمہارے اندر سرور پیدا کر دے، نیکی بھی کر رہی ہے اور پھر بھی ڈپریشن میں، پھر بھی مایوس ہے، تو ایمان میں خرابی ہے، ایمان میں خرابی ہے۔ کسی گناہ کی نحوست سے ایمان کا نور ختم ہو رہا ہے۔ خالص نیکی تو آدمی کے اندر فرحت پیدا کرتا ہے، سرور پیدا کرتا ہے، اور اللہ والے کہنے لگے اتنی خوشی ہوتی ہے، اتنا سرور ہوتا ہے، قریب قریب جیسے جنت میں ہو۔ سبحان اللہ، ایسا اس کا اندر خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ایمان دے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی نیکی دے دے، ایسی نیکی دے۔ وسعت کا سید، اور گناہ تجھے تکلیف میں ڈالتا، تو پریشان ہو جائے، گناہ کیوں ہو، اتنا بڑا نقصان کیوں ہو، اس سے تجھے تکلیف ہونے لگے، فرمایا فأنت مومن، تو پھر ایمان والا، واقعی تیرے پاس ایمان ہے، تجھے ایمان کی حقیقت نصیب ہے۔ بس اوقات دور میز پہ 2 سیب پڑے ہو، دور سے دیکھنے والا دونوں کو سیب سمجھتا ہے، لیکن جب قریب جاتا ہے اور دونوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتا ہے تو ایک تو کے اندر خوشبو ہے اور دوسرا پلاسٹک کا ہے، ایک میں توانائی بھی ہے، خوشبو بھی ہے، ذائقہ بھی ہے، اور دوسرا ان تمام چیزوں سے خالی ہے۔ تو لگنے میں تو دونوں مسلمان لگتے ہیں، نام مسلمانوں کا ہے، مردم شماری میں مسلمان ہیں، اٹھتے بیٹھتے مسلمانوں میں ہیں، لیکن ایک صرف مسلمان کی صورت ہے اور ایک کو اللہ رب العزت نے ایمان کی حقیقت نصیب فرمائی ہے۔ اور ایمان کی حقیقت کی علامت کیا بتائی اللہ کے نبی نے؟ کہ نیکی کرے تو اسے سرور آ جائے۔ ایمان کی حقیقت کی علامت کیا ہے؟ نیکی کرے تو اسے سرور آ جائے، اس سے اندر خوشی ہو۔ ایمان والے سے بھی گناہ ہو جائے گا، ایمان والے سے بھی گناہ ہو جائے گا، جسے ایمان کی حقیقت نصیب ہوئی اس سے بھی گناہ ہو جائے گا، لیکن وہ گناہ اسے تکلیف میں ڈال دے گا، پریشان کر دے گا، جب تک کہ اس کی دوا نہ کرے، جب تک کہ اسے اس گندگی کو صاف نہ کرے چین نہیں آئے گا۔ جیسے ایک ماں بچے کے پخانے سے بچتی ہے، گندگی ہے بچتی ہے، بدبو بھی آتی ہے، لیکن پھر بھی پخانہ کبھی لگ جاتا ہے، بچہ جو ہے کپڑوں پہ لگ جائے گا، لیکن بدبو آتی ہے نا، گندگی سمجھتی ہے، کپڑوں پہ لگ گیا، چین آتا، چین نہیں آتا، آرام نہیں کرتا، بیٹھتی نہیں، نہ کھانا نہ پینا،
جب تک کہ اسے صاف نہ کر لے، جب تک کہ اسے صاف نہ کر لے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو بتایا، ایک صورتاً ایمان والا ہے، صورتاً مسلمان ہے، اور ایک حقیقت ایمان کی ہے۔ اس حقیقی ایمان والے سے بھی گناہ ہو جائے گا، لیکن اتنا تکلیف میں ڈال دے گا جب تک کہ اس گندگی کو صاف نہ کر لے چین نہیں آئے گا، نہ نیند آئے گی، نہ آرام کرے گا، نہ کھائے گا، نہ پیے گا، جب تک کہ اس گناہ کی گندگی کو صاف نہ کر لے۔ یہ ایمان، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ایمان نصیب فرمائے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ایمان کی دعا اپنی امت کو دے کر گئے، اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان۔ اے اللہ، ایمان میرے یہاں سب سے محبوب ترین دولت بنا دے، میرے اندر رچا بسا دے، اور ایسا ایمان دے دے کہ کفر کی زندگی سے، فسق کی زندگی سے، گناہوں کی زندگی سے مجھے گھن آنے لگے، مجھے بو آنے لگے، کراہت ہونے لگے۔ اللہ ایسا ایمان نصیب، اللہ ہمیں ایسا ایمان نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بھائی جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، عدد خلقہ ورضا نفسہ ومداد کلماتہ۔ اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم اجعل خير عمرنا آخرنا وخير عملنا خواتمنا وخير أيامنا يوم نلقاك فيه، اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت، اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت، یا ارحم الراحمین۔ ہم نے جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ایمان کی حقیقت نصیب فرمائے، ایمان کی زندگی عطا فرمائے، اے مولا اپنے فضل سے ایمان والی زندگی عطا فرما، ایمان کی حقیقت نصیب فرما، یا ارحم الراحمین، پرہیزگاری کی زندگی نصیب فرما، گناہوں سے محفوظ زندگی نصیب فرما، ہمیں اپنے گھروں میں پرہیزگاری کی زندگی عطا فرما، ہمیں اپنے کمانے میں، لین دین میں اے مولا گناہوں سے پاک زندگی نصیب فرما، اپنے فضل سے مولا کریم ہم سب کی دنیا اچھی فرما، موت اچھی فرما، کل قیامت میں اچھوں میں شامل فرما، بروں سے محفوظ فرما، بروں کی باتوں سے محفوظ فرما، بروں کے تذکروں سے محفوظ فرما، بروں کی صحبت سے محفوظ فرما، بری سوچ سے اور بری فکر سے اور بر لوگوں کے نظریات سے ہمیں ہمارے بچے بچیوں کی حفاظت فرما، اے مولا نیکی سے محبت عطا فرما، نیکوں سے محبت عطا فرما، اے مولا نیکی سے محبت عطا فرما، نیکوں سے محبت عطا فرما،
جو تیرے پیارے ہیں ان کی عظمت محبت صحبت نصیب فرما۔ اپنے فضل سے مولا کریم تمام حاضرین حاضرات سامعین سامعات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما، حادثات صالحات سے محفوظ فرما، موذی امراض سے اسپتالوں کی زندگی سے محفوظ فرما۔ اے مولا کریم ہر آنے والا دن ایمان عافیت کے لحاظ سے بڑھیا نصیب فرما، ہمیشہ حلال عطا فرما، برکت والا عطا فرما، حرام سے محفوظ فرما۔ اے مولا حرام کی نحوستوں سے ہماری زندگیوں کو محفوظ فرما، حلال عطا فرما، عزت والا عطا فرما، سہولت والا عطا فرما، بندوں میں کسی کی محتاجی سے محفوظ فرما، صرف اپنے در کا فقیر بنا، صرف اپنی ذات سے مانگنا نصیب فرما، مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے ہمیشہ محفوظ فرما۔ اے مولا اپنی مدد اور نصرت نصیب فرما، اپنی رحمت عطا فرما، اے اللہ اپنے خزانوں سے پاکیزہ رزق نصیب فرما۔ اے مولا کریم اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہر ماں باپ کو اپنے بچی بچیوں میں خوشیاں نصیب فرما، ہمیشہ اولاد کی تعلیم تربیت زندگی کے صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا کریم جو بچیاں گھروں میں ہیں جو بچے ہیں ان کے لیے نیک صالح رشتوں کا انتظام فرما، جو گھر آباد ہیں اے اللہ انہیں خوشیاں اور تقوی کی زندگی نصیب فرما، ہمیشہ گھروں کو غلط فہمیوں سے اور بدگمانیوں سے اور گناہوں سے اور بد اعتمادی سے محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمارے ملک پہ رحم فرما، اسے سلامتی عطا فرما، اسے استحکام عطا فرما، یہاں ایمان ہدایت کی فضاؤں کو عام فرما، نیکی کی اور خیر کی اور تعمیر کی قوتوں کو غلبہ نصیب فرما، شر کی اور برائی کی اور تخریب کی طاقتوں کو نیست و نابود فرما۔ یہاں جو دین دشمن ملک دشمن ہیں مولا ان کے شر سے اس ملک کی حفاظت فرما، ہمارے شہر پہ رحم فرما۔ اے مولا کریم پوری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما، مسلمانوں میں ایمانی اسلامی اخوت کو زندہ فرما۔ اے اللہ مسلمانوں میں اسلامی ایمانی اخوت کو زندہ فرما، حمیت اسلامی زندہ فرما، مسلمانوں میں ہر قسم کی نفرتوں کی شکلیں اے اللہ اپنے فضل سے ختم فرما، مسلمانوں میں ایمان اسلام پر باہمی اتفاق نصیب فرما، رنگ نسل وطن علاقے نفرتوں کی تفریق کی تقسیم کی جتنی شکلیں ہیں اہل اسلام کو اس سے محفوظ فرما۔ اے مولا کریم دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما، دین کی خدمت کی جتنی شکلیں تیرے ہاں مقبول ہیں سبھی کی حفاظت فرما، کام کرنے والوں کی مدد اور نصرت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمته۔